اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو فرشتے پہلے ہی عبادت میں مشغول تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کی جائے جو اللہ کی پہچان رکھتی ہو، اختیار رکھتی ہو اور آزمائش سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات سے مٹی جمع کروائی، کہیں نرم، کہیں سخت، کہیں سیاہ، کہیں سرخ۔ اسی لیے انسانوں کے رنگ، مزاج اور عادات مختلف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت ادم کا جسم مبارک تیار فرمایا۔ یہ جسم ایک مدت تک بے جان پڑا رہا۔ فرشتے گزرتے تو دیکھتے اور حیران ہوتے۔ ابلیس کا غرور۔ ابلیس اس جسم کو دیکھ کر کہتا، اگر مجھے اس پر اختیار دیا گیا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ یہیں سے اس کے دل میں غرور اور حسد پیدا ہو گیا۔ روپیون کی جانے کا لمحہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کے جسم میں اپنی طرف سے روح پھونک کی۔ جب روح سر تک پہنچی تو حضرت ادم کو چھینک آئی۔ اتنے فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، رحمک اللہ۔ یہ دنیا کا پہلا مکالمہ تھا انسان اور اس کے رب کے درمیان۔ علم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں سے پوچھا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عاجزی سے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تاو نے ہمیں سکھایا۔ یوں اللہ نے ثابت فرمایا کہ علم انسان کی اصل فضیلت ہے۔ سجد ملائکہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، ادم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا گیا۔ یہ غرور اسے کفر تک لے گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ خلافت زمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ ذمہ داری دی کہ عدل قائم کریں، اللہ کے احکام پر چلیں، زمین کو سنواری بگاڑے نہیں۔ ہمارے لیے سبق۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، انسان کی عزت علم اور عاجزی میں ہے۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے جھکنا ہی اصل کامیابی ہے۔ میرا یوٹیوب چینل اسلام کی باتیں سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔